اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله. أترفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بے گورو کفن رن میں فرزند پیمبر ہے. بے گورو کفن رن میں فرزند پیمبر ہے. بلوے میں نبی زادی بے مک ناؤ چادر ہے. جواب بے گورو کفن رن میں فرزند پیم. عباس تمہیں اٹھ کر سید کو سہارا دو. عباس تمہیں اٹھ کر سید کو سہارا دو. شبیر کے کاندھے پر لاش علی اکبر ہے. بے گورو کفن رن میں فرزند پیم. ناواک نے جسے چھیدا وہ فاطمہ کا دل تھا. ناواک نے جسے چھیدا وہ فاطمہ کا دل تھا. ظالم نے یہی جانا حلقے علی اصغر ہے. بے گورو کفن رن میں فرزند یارب کہیں خیمے سے زینب نہ نکل جائے. یارب کہیں خیمے سے زینب نہ نکل جائے. شبیر ہے سجدے میں حلقوم پہ خنجر ہے. بے گورو کفن رن میں فرزند
دریا پہ کوئی جا کر عباس سے یہ کہہ دے، دریا پہ کوئی جا کر عباس سے یہ کہہ دے، کونین کی شہزادی مقتل میں کھلے سر ہے، بے گورو کفن رن میں فرزند پیمبر ہے، بلوے میں نبی زادی بے مکنہ چادر ہے۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ حسب معمول انشاءاللہ تعالی صلوات کے بعد ہم فریضے کو انجام دیں گے، جو ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ تعالی اس عشرے کے درمیان ہم یہ چھوٹی سی رویش یا چھوٹی سی عادت کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی 11ویں آیت جو ہر رات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اوشیہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ قوم خود بخود خود سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو بدلنا اور تبدیلی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پر آ کر ہمیں نہیں بدل سکتا، تو ہمیں بدلنا ہے۔ لیکن بدلنا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان لانے والے کہتے ہیں، اسلام ہمارے پاس آ چکا، ایمان ہمارے پاس آ چکا، دین ہمارے پاس آ چکا۔ یہ سب ہوتے ہوئے لگتا یوں ہے کہ اسلام آنے کے بعد، دین آنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد جو ہمارے دین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، یا یوں کہا جائے کہ جس کو اتنا اہمیت دینا چاہیے اتنی اہمیت میں نہیں دیتا۔ ہمارا موضوع ہے اسلامیات اور دینیات۔ شاباش، صلو علی محمد وعلی محمد۔ اسلامیات اور دینیات، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم نے بتا دیا کہ ان باتوں کو ہم نے دنیا بھر میں جہاں پر بھی گئے ہیں الگ الگ طرح سے ہم نے بیان کیا ہے، لیکن تکرار اسلوب تربیت ہے اور مجمع بھی وہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج شروع کرتے ایک چھوٹے سے سوال سے۔ آپ بہت خاموش ہے بھائی جان، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضا، بہت اچھا نام ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا سوال کریں گے۔ ہمارے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر سب سے بڑی واجبات چیزوں میں سے واجب سب سے بڑی کون سی مانی جاتی ہے؟ ہاں، شاباش، جواب آپ نے سنا، نماز۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز کب نماز ہوگی؟ آپ بالکل یہ مت سمجھیے گا کہ آج موضوع نماز ہے، نہیں، اسلامیات اور دینیات کی آج چوتھی کڑی ہے۔ ہم بیان کر چکے، مسلمان تیری رگ و رگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر چھوٹی سی وضاحت کر دوں، ہم نے ایک روایت پڑھی تھی نا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی اس زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ہو چکی ہوگی، تو جب قیامت کے دن اس کو محشور کیا جائے گا، اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، اور اس نامہ اعمال کو کھولنے سے پہلے بندہ عادت کی بنا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے گا، تو ایک طرف جتنی نیکیاں ہیں وہ تو دکھنے میں آئے گی، لیکن دوسری طرف جتنی خرابیاں، سیئات، گناہ کے کام ہے وہ مٹ جائیں گے۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ جواب آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ تجھے سب معاف کیا جائے، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ جو معاف ہوگا وہ اللہ کے گناہ ہوں گے، بندے کے حقوق معاف نہیں ہونے والے۔
ایسا نہ ہو کہ میں بسم اللہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کے مال کو سب کو ہڑپ اور ہضم کرتا جاؤں اور اپنے آپ کو کہہ دوں میں قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھولوں گا، اور یہاں ابھی جو بھی کرنا ہے، جلیبی کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، حلوہ کھاؤ، سیرو کھاؤ، جس کا بھی ہو ہڑپ کرو، ہضم کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھائی جان ایسا نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو مسلمان کی نس و نس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہم نے کہی جمعرات کا خیال مسلمان کو ہونا چاہیے۔ کل ہم نے بات کی مسلمان کو نماز جمعہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہم نے بات شروع یہاں سے کی کہ سب سے بڑی عبادت کون سی، تو آپ نے ماشاءاللہ مل کے جواب دیا نماز۔ نماز کیسے ہوگی؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، دوسرے الفاظ میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس کی نماز نماز نہیں، اس کی نماز نماز نہیں کہ جب تک نماز کے اندر سورہ الحمد سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ نماز نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر سورہ الحمد کا شمار نہ کیا جائے۔ سوال، ہم سب ماشاءاللہ تعالی نماز پڑھتے ہیں یا علی، تو کیا ہم نے غور کیا کہ جس نماز کو ہم انجام دیتے ہیں، جس کے اندر ہم سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے ولا الضالین تک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ کس نے اپنی نماز آج گھر میں پڑھی ہے؟ بولیے، کوئی بھی تو ہوگا نا۔ کیا ہے آپ کا نام؟ ہاں، محمد عباس۔ محمد عباس بھائی، جب آپ نے آج نماز گھر میں پڑھی اس میں ضرور سورہ الحمد پڑھا ہوگا۔ آپ کو سورہ الحمد کی 5ویں آیت یاد ہے؟ ایسے گن لیجئے ہاتھ سے، کوئی پرابلم نہیں۔ 5ویں آیت کون سی ہوگی؟ صحیح سے گنیے، شاباش۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلا سورہ 5ویں آیت، چیپٹر 1 ورس نمبر 5۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے نا، اللہ وحدہ 5 پنجتن، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محمد عباس بھائی، یہ تھا نا نام، اس کا ترجمہ جانتے ہو؟ کوئی ترجمہ پڑھ دے اس کا، بسم اللہ بھائی جان۔ احسنت، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد۔ آپ کتنے لوگ ہو بھائی گھر میں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہو کتنے لوگ ہو؟ نہیں، آپ جب آپ کی نماز پڑھتے ہو تو کتنے لوگ ہو؟ اکیلا پڑھتے ہو نا؟ نہیں، آپ کی نماز تو آپ خود پڑھتے ہو نا، تو ہم کیوں بولتے ہو؟ کیوں ایسے نہیں بولتے؟ ایاک اعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہمیں کیا پڑھنے کو کہا ہے؟ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تو نماز خود کی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اندر سورہ الحمد کا صیغہ جو خدا نے سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں۔ بے شک پڑھنے والا میں اکیلا کیوں نہ ہو، لیکن مجھے نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے اس طرح نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کی آیت کو بدل دوں اور کہوں ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ نہیں کہا، تو پڑھ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صیغہ جمع، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سوال، یہ ہم کیوں آیا؟ کیوں ایسا نہیں لگتا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ خداوند کریم شاید چاہتا ہے کہ اے مسلمان، جب تو میری بارگاہ میں نماز پڑھنے آ اور نماز کو انجام دے تو میں نے سورہ الحمد کے اندر صیغہ جمع کر رکھا ہے، اور فرد یا
ایک آدمی کا نہیں رکھا. شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمان ہر نماز بے شک تو اکیلا پڑھتا ہے لیکن صیغہ جمع کے ساتھ پڑھنے کا میں نے حکم دیا ہے. اس کے پیچھے شاید خدا کا اشارہ یہ ہے کہ مسلمان جب تک بنے تب تک نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر, تب جا کے جملہ صحیح ہوگا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھی سے ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. نماز جماعت صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے کہا صلاۃ الجماعہ تفضل على صلاۃ الفرد 24 مرہ فتکون 25. ایک پڑھی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ اور ایک پڑھی ہوئی نماز اکیلے میں فرادہ, جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا درجہ 24 گنا ایک اکیلے پڑھی ہوئی نماز سے بہتر ہے. مطلب فتکون 25 صلاح. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نماز اگر میں نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا تو وہ 25 مانی جائے گی. اور یہ بات فقط چھٹے امام کی نہیں ہے, یہاں پر تو ہوگی بھی نہیں. آغا سستانی کی کتاب ہے, ابھی آپ کو دکھا دوں, گھر جا کے چیک کریے گا. آغا سستانی کا مسئلہ ہے 1409 وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو, کیونکہ پڑھی ہوئی نماز جماعت کے ساتھ 25 گنا اللہ کے یہاں مانی جاتی ہے. اسلامیات اور دینیات. تو نماز خوب پڑھتا ہے, یہ مسلمانوں ہی کی تو خوبی ہے کہ ان کے یہاں یعنی ہمارے یہاں اس عبادت کو ساتھ میں مل کر انجام دینے کا حکم آیا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں کس طرح سے پروردگار عالم نے اس بات کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے. اعلان رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ آیت 43, چیپٹر 2 عباس ورس نمبر 43. اعلان رب العزت ہوتا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اے مسلمانوں نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سنا آپ نے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ جب نماز جماعت کے ساتھ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اپنے جیب سے نہیں نکال رہا. اور آگے آپ کو لے جاتا ہوں ایک دوسری آیت ہے قرآن مجید میں, وہ ہے جناب مریم علیہ السلام کے سلسلے میں. اس کو بھی عباس لکھ لو. یہ تھا 243, بہت آسان ہے یاد رکھنا. اب جو آیت پڑھے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ہے 343. وہ دوسرا سورہ تھا, یہ تیسرا سورہ ہے. این اسی مقام پر 43ویں آیت ارشاد رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو, اقنتی لربکی واسجدی, اے مریم سجدے کو انجام دو, وارکعی مع الراکعین, اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. عجیب ہے, مسلمانوں کو بھی کہا گیا اور یہ تو ہے عورت ذات, اس کو بھی پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. آپ کو پتا ہے ان کا ایک بیٹا ہے جناب مریم کا, جناب عیسیٰ, اس کا تذکرہ سورہ مریم میں ہی ہوتا ہے. تو خداوند کریم یوں کچھ بیان کرتا ہے سورہ مریم کی 30ویں 31ویں 32ویں آیت 19 30 31 32. جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا بیٹا, کس کا بیٹا ہے, تو گہوارے میں جناب عیسیٰ نے جواب دیا نا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی
نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت ما دمت حیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھے رسول نبی بنایا، کتاب دی ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے وصیت بھی کی ہے جب تک میں زندہ رہوں تب تک زکوٰۃ کو انجام دوں اور نماز کو بھی انجام دوں. اس کے بعد 32ویں آیت کیا ہے؟ وَلَمْ أَكُ جَبَّارًا شَقِيًّا، لیکن خدا نے یہ بھی مجھے وصیت کی ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے کہا ہے خدا نے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ صحیح سلوک کیا کروں. عزیزان محترم، ابھی تو بچپنا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ کہہ رہے گہوارے میں کہ خدا نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، اور خداوند کریم جناب مریم کو کہہ رہے ہیں کہ اے مریم تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. مطلب کیا نکلا؟ جناب مریم، جناب عیسیٰ، عیسیٰ وہ بیٹا ہے کہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے. لیکن اسی آیت میں ماؤں کو بھی یہ خبر دی گئی کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے. ماں کو کہہ دیا گیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بچے کو الہام وصیت کر دی کہ تو بھی نماز کو انجام دینا. مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کا گھرانہ وہ ہوتا ہے، بلکہ نبی کا گھرانہ بھی وہ ہوتا ہے جہاں پر نماز جماعت کو انجام دینے کا حکم ہے. تو کہاں کا مسلمان؟ یہ نماز جماعت جس کو میں نے بہت چھوٹا سمجھا ہے، حالانکہ یہ اسلامیات اور دینیات چھوٹی چھوٹی چیز. مسجدوں کی طرف جانا مجھے نصیب نہیں ہوتا ہے نا، کیا کرے. آپ کو پتہ ہے مجھے ایک آدمی ملا تھا اور کہا مولانا میں خوش نصیب ہوں. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا میں قوم گیا تھا، مجھے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کا شرف ملا، موقع مل گیا، بہت خوش نصیب ہوں. میں نے کہا اچھا آغائے بہجت کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف تجھے مل گیا، اس میں تو خوش ہے. میں اگر تجھے بیان کر دوں کہ نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو کس کو پریفر کرے گا؟ خود نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا من صلی خلف امام عالم کانما صلی خلفی وخلف ابراہیم خلیل الرحمن. جس نے بھی کسی عالم دین کے پیچھے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، نبی نے کہا گویا یہ مانا جائے گا کہ اس نے میرے پیچھے نماز کو انجام دیا اور ابراہیم خلیل الرحمن کے پیچھے نماز کو انجام دیا. مسلمان یہ ہے نماز جماعت. ابھی تجھے خیال نہیں کون سی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نماز جماعت قائم نہیں ہوتی ہوگی. دوسروں کو چھوڑیے، ہم اپنے بمبئیا یا بمبئی کی بات کریے، یا کتنی مسجدوں گلی گلی نماز جماعت قائم ہوتی ہوگی. کیا میں ان نماز جماعت میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں؟ کہاں تک ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جوہن نام کا، کہا یا رسول اللہ میں مدینہ سے بہت دور رہتا ہوں، نمازوں میں جماعت کی نمازوں میں نہیں آ سکتا، کوئی حل بتا دیجئے کہ میں یہ فائدہ میں بھی اٹھا لوں. نبی کریم نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے گھر میں آگے کھڑا رہ جا اور بیوی بچوں کو کہہ دے وہ تیرے پیچھے کھڑی ہو جائے. یہ نماز جماعت قائم ہو گئی. وہ تو چلا گیا، اس نے عمل کیا نہیں کیا اللہ عالم. میری بیوی میرے پیچھے نماز پڑھے گی؟ ان کو تو میرا کرتوت سب پتہ ہے، وہ کہاں سے میرے پیچھے پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. ایک آپ کو چٹکلا لطیفہ سمجھانے کے لیے دیتا تھا، میں نے پڑھا ہے، مجھے میرے خیال ہے باندرا میں بھی پڑھا تھا. کہتے ایران کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک بزرگ عالم دین
کون ہو اللہ عالم، کسی کی دل آزاری نہیں کرنے کی۔ وہ اپنے بیوی کے ساتھ ٹیکسی میں کہیں جا رہے تھے اور مولانا اپنی پگڑی کے ساتھ، پگڑی، گرمی، ایران، وہ تو کھڑکی میں سے باہر دیکھتے رہتے تھے، اور جب کھڑکی میں سے اب باہر دیکھو تو سب چیز نظر آتی ہے، ان سب چیزوں میں ایران کی خوبصورت عورت بھی ہوتی ہے۔ تو بازو میں بیوی بیٹھی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ واقعہ یہاں بمبئی میں کیسے آیا، ابھی پڑھ رہا ہوں نا، کیسے آیا؟ میں سمجھتا ہوں اس کا راوی ہو نہ ہو وہ ڈرائیور ہوگا، ورنہ یہاں تک کیسے آئے؟ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ چشمدید گواہ تھا نا، اس لیے اس نے روایت کر 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 کے میرے کانوں تک آئی اور آج آپ کے کان تک آ گئی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ تو وہ باہر دیکھ رہے تھے مولانا، بازو میں بیوی کونیاں لگاتی کہتی تھی آپ کو شرم نہیں آتی، اجنبی عورت پہ نظر ڈالتے ہو، میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہوں۔ راوی کون؟ تو مولانا تھے، کہا دیکھیے یہی تو ہے کمزوری آپ لوگوں میں، آپ عورتوں میں صبر نہیں، اتنی مجلسیں برپا کرتی ہو، مجلسوں میں جاتی ہو، سنتی نہیں ہو جناب زہرا علیہ السلام نے کتنی صبر کیا، کتنے داغ اٹھائے، کتنے مصیبت اپنی زندگی میں جناب سیدہ نے دیکھا، آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں کہ صبر کیسے کرنا چاہیے۔ تو بیوی نے مولانا سے کہا میں فاطمہ بنوں اس سے پہلے تم علی بنو، پھر دیکھا جائے گا۔ ہاں صلو علی محمد وعلی محمد۔ تو نماز جماعت گھروں کے اندر بھی قائم ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں نا، صاحبان ایمان، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یا نہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس میں 5 صفت ہے ہمارے سامنے۔ ہر کوئی یہاں جتنے آپ حضرات ہیں اور جتنے ماشاءاللہ ہمیں سن رہے، ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو آیت ابھی مولانا پڑھیں گے اس کے اندر میں ہوں یا نہیں، یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے اس کے اندر میں ہوں یا نہیں ہوں۔ پروردگار عالم نے سورہ توبہ، قرآن مجید کا 9واں سورہ، آیت کا نشان ہے 18، عباس چیپٹر 9 ورس نمبر 18۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ عسى یکون اولئک من المہتدین۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی جو مسجدیں ہیں اس کو آباد کرنے والے صرف اور صرف یہ لوگ ہوتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو واقعاً خدا پر ایمان لایا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرے گا، قیامت کے دین پر ایمان لایا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرے گا، اللہ کی مسجدوں کو، نماز کو بھی قائم کرے گا وہی کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرے گا وہی کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اسے نہیں ہوگا۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا أُولَٰئِكَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب ہو سکتا ہے، اتنی امید ہے کہ یہ لوگ کہ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، جس کے اندر ایمان اللہ پہ، قیامت پہ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر سا نہیں، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ حقیقتاً یہ وہ لوگ ہو کہ جو ہدایت یافتہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں مسجد میں جانے والا ہوں لیکن میری طرح سب سے بڑا منافق کوئی نہ ہو۔ یعنی مطلب کیا؟ ضروری نہیں کہ اگر میں مسجد میں جانے والا ہوں، اب کہ اردو میں کہا جاتا ہے مسجد کا کبوتر، سنا ہے کبھی آپ نے یہ؟ ہاں، یا بھائی تو مسجد نو کبوتر سے وہیں پڑے رہتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہیں پڑے رہنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ نماز جماعت کی جب بات آتی ہے،
میرے سامنے نماز جماعت کو قائم کیا جاتا ہے تو میں تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں. تو وہاں تو خدا نے یہ کہا کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے, اور میں انہی میں سے ہوں کہ جو مسجد میں کبھی جاتا ہی نہیں. اتنے ثواب ہے, اتنی فضیلت ہے نماز جماعت میں جانے کی, وہ مجھے نہیں پڑھنا. مجھے یہ پڑھنا ہے کہ اے مسلمان, اسلامیات, دینیات, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسے جمعرات, جیسے نماز جمعہ, اسی طرح سے واجب نماز کی نماز جماعت تیرے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. مرحوم غلام عسکری صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بزرگ لوگ نے تو سنا ہے, بڑے خطیب ہمارے ماشاءاللہ, خدا ان کو غرق رحمت کرے انشاءاللہ. اس کا مضمون کہنے کا یہ مطلب تھا, وہ کہا کرتے تھے کہ جو دنیا میں مسجد بنانے والے ہیں نا, اس کو پورے سال گالیاں دی جاتی ہے. آپ میں سے یہاں کوئی ہے جس نے مسجد بنائی ہو کسی بھی گلی میں کہیں؟ ہے کوئی؟ انشاءاللہ توفیق ملے گی. جو بھی مسجد بناتا ہے نا وہ پورے سال گالیاں کھاتا ہے. کیسے؟ مولانا کہہ رہے تھے کیسے. عید کا دن جب آتا ہے نا, اور عید کے دن مسجد میں جب نماز پڑھنے کی اور نمازیوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی نا, تب کوئی نہ کوئی ایک آدمی آ کے بولتا ہے یہ بنانے والا کتنا بے وقوف تھا, مسجد بنا بنا کر اتنی چھوٹی بنائی کہ لوگ اس کے اندر آ نہیں سکتے. وہ عید کے دن تو گالی کھاتا ہی ہے. کون؟ بنانے والا. نہیں, مرحوم گالی نہیں کھاتا. میں کیا چائنیز بول رہا ہوں؟ اللہ اکبر, صلو علی محمد وعلی محمد. مسجد جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو میرے جیسا بے وقوف آدمی کہتا ہے کہ وہ بے وقوف تھا کہ مسجد اتنی چھوٹی بنائی ہے, عید کے دن لوگ یہاں نہیں آ پاتے, جگہ ہی اتنی نہیں. اور دوسرا کون سا موقع ہوتا ہے کہ جب اس کو گالیاں دی جاتی ہے؟ پورے سال جب مسجد خالی ہوتی ہے تو بولنے والا کہتا ہے اتنی بڑی مسجد بنانے کی ضرورت کیا تھی, لوگ تو آتے ہی نہیں اس میں. عید کے دن وہی مسجد بہت تنگ چھوٹی لگتی ہے, اور پورے سال کے اندر وہی مسجد بہت بڑی لگتی ہے. قصوروار کون ہے, بنانے والا یا میں جو نہیں آتا؟ بنانے والا. صلو علی محمد وعلی محمد. محمد محمد باواز بلند سلوات. ماشاءاللہ آپ کا جوش نعرہ حیدری کا آ گیا. ابھی ٹھنڈا پڑ دیتا ہوں. ابھی حدیث سنیے. یہ نماز جماعت جس کے لیے میں سنجیدہ نہیں ہوں, جس کی اہمیت کو میں پالنے کے لیے تیار نہیں ہوں, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اور کہا ان ما من لیلۃ الا وینادی ملک الموت اہل القبور. کوئی رات ایسی نہیں گزرتی, کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جو فرشتہ ملک الموت ہے وہ قبر میں آرام کرنے والے اہل القبور کے پاس جاتا ہے اور ان سے ایک سوال, ہر رات کو ملک الموت قبرستانوں کے اندر حاضر ہو کر مرحوموں کو سوال کرتا ہے اور کہتا ہے لمن تغبتون اليوم وقد آینتم حول المطلع. ملک الموت پوچھتا ہے مرے ہوئے لوگوں سے, اے قبر میں آرام کرنے والوں, آپ چل بسے, چلے گئے, قبر میں چلے گئے, کسی چیز کی امید ہے؟ دنیا میں لوگ جو جیتے ہیں اس پہ حسد ہوتا ہے, حسد, غبطہ کہتے ہیں اس کو, کہ کاش میرے پاس ایسا ہوتا تو. کسی چیز کا حسد ہوتا ہے,
اب تو قبر میں چلے گئے. وقد آینتم حول المطلع, تم نے وہاں کی وحشتناک زندگی کو دیکھ لیا. کوئی چیز ابھی باقی ہے دنیا میں جس کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے کہ ای کاش میں ابھی زندہ ہوتا. نبی کریم نے کہا کہ مردے ملک الموت کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں انما نغبط المؤمنین فی مساجدہم یصلون ولا نصلی. ہمیں اگر کوئی چیز کا عشق ہوتا ہے, رشک ہوتا ہے قبر کے اندر, یہ وہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبان ایمان اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر نماز جماعت کو انجام دیتے ہیں, وہ نماز انجام دیتے ہیں جماعت کے ساتھ, اور ہم مجبور ہو گئے کہ ہم نماز جماعت کو انجام نہیں دے پا رہے. مسلمان, یہ نماز جماعت تجھے قبر میں یاد آئے گی کہ میری زندگی میں اتنے موقع فراہم تھے کہ میں نماز جماعت میں شرکت کروں لیکن نہیں کر رہا تھا. میں کیسا مومن ہوں. نبی کریم مولا کائنات سب اماموں کی ایسی روایت ہے کہ جس کے نتیجے میں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ میں مسلمان اور مومن ہوں, لگتا ہی نہیں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے, مضمون, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن کی مثال, مومن کی حالت, مومن کا رشتہ مسجد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسا رشتہ مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے. مچھلی کا حال کیا بنے گا جو پانی سے نکالی جائے گی تو ختم, کچھ باقی نہیں رہے گا, اس کی زندگی ختم. اور ہمیں معصومین علیہ السلام نے کیا بیان کیا کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جس کو مسجد کے بغیر نہیں چلتا. لیکن میں کون, مسجد میں مجھے جانا ہی نہیں, نماز جماعت کو انجام دینا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے جب شیعہ کی بات آتی ہے, ابن زیاد کے دربار میں اعلان ہوا کربلا کے واقعے کے سے پہلے, جناب مسلم کو گرفتار کرنے کی اعلان ہوا کہ جا کے ڈھونڈو جناب مسلم کہاں ہے, گرفتار کرو. تھوڑی دیر نہ گزری تھی, ایک آدمی آیا, ایک کو کھینچ کر دربار کے اندر داخل کیا. ابن زیاد نے دیکھا کہ کسی کو پکڑ کے لائے. ابن زیاد نے کہا مسلم کہاں ہے, یہ تو مسلم نہیں. تو آنے والے نے کہا ابن زیاد مسلم تو نہیں ملا, لیکن مجھے یہ ہوا کہ میں جا کے کسی شیعہ کو پکڑ کے لاؤں تو اس سے شاید پتا چل جائے جناب مسلم ہے کہاں. ابن زیاد نے پوچھا تو کہاں سے اس کو پکڑ کے لایا؟ کہا ابن زیاد مجھے پتا ہے کہ جو علی کا شیعہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسجد میں ہوتا ہے, اس لیے میں مسجد میں گیا, اس کو لے کر آیا. اور میں شیعہ کون سا ہوں؟ ابن زیاد کے دربار میں شیعہ کی پہچان, شیعہ کے تعریف کس میں ہو رہی ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو مسجدوں میں دکھتا ہے. الحمدللہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کی مسجدوں کو دیکھیں اب کتنی آباد ہے, اور ہماری مسجد کا اسلامیات دینیات کیسے میں بھول گیا کہ اس دین کے اندر الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, اور اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صیغہ جمع, ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں,
ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کا سیگا ہمیں اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ خداوند کریم چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں جڑے رہے، محفلوں نہیں مسجدوں میں جائے اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ قائم کیا کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن معاشرے کے اندر کیا کرے؟ کیا کرے؟ یہ مولا کا قول تھا نا۔ ایک دوسرا قول مولا کا ہے، لیکن اس کی تعلیق، اس کے اوپر کومنٹس ہمارے چھٹے امام نے دیے۔ حدیث یہ ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز مسجد کا جو پڑوس میں ہے نا، اس کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، حدیث ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ میری معلومات کے مطابق چھٹے امام کو جب پوچھا گیا تو الگ الگ طرح سے چھٹے امام نے جواب دیا ہے۔ پہلے یہ والا بیان کر دو۔ پوچھا گیا مولا جار المسجد کون ہوتا ہے؟ مسجد کا پڑوس کون ہوتا ہے؟ تو چھٹے امام نے جواب دیا اور کہا من یسمع النداء، جس کو اذان کی آواز آئے نا وہ مسجد کا پڑوسی مانا جائے گا۔ تو اس کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ایک اور روایت میں یوں کچھ ملتا ہے کہ یہ چھٹے امام نے کہا کہ مسجد کے آس پاس جو ہے نا 40 گھر ارد گرد، وہ سب مسجد کے پڑوس میں شمار ہوتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے بازو میں کوئی آپ ہی کی طرح مومن برادر تھا، اس نے کہا میں بچ گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا 41واں گھر ہے۔ مسجد سے میں نے گنتی کر رکھی ہے، میرا گھر جو ہے وہ 41 نمبر پہ آتا ہے، اس لیے میں اس میں شمار نہیں ہوتا۔ اب سنیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور سے سنیے گا، اس حدیث اس روایت کا غلط مطلب نہیں نکالنے کا، ویسے انشاءاللہ تعالی میں وضاحت بھی کروں گا۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم نے کہا سلموا علی الیہود وسلموا علی النصارى، یہودیوں کو سلام کیا کرو، مطلب سلامتی کا پیغام دیا کرو۔ نصرانیوں کو سلام کیا کرو، سلامتی کا پیغام دیا کرو، مطلب یہودی کو کہا کرو کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، نصرانی کو کہا کرو کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ سلموا علی الیہود وسلموا علی النصارى ولا تسلموا علی یہود امتی، لیکن میری امت کے یہودیوں کو سلام مت کرنا، یعنی آپ نہیں بھائی، میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ مت کرنا۔ یہ کوئی یہودی و نصرانی کی دل آزاری نہیں، بے عزتی نہیں، نبی کریم یہ سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ آئے گا اسے پتا چلے گا کہ جب نبی کریم کہہ رہے ہیں وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَىٰ یہود امتی، میری امت کے یہودیوں کو سلام مت کرو، اسے سمجھائیں گے رسول کریم کہ اے مسلمان، تیرا یہ جو رویہ ہے وہ تجھے دین سے خارج کر لیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن مسلمان کی صفت تیرے اندر نہیں۔ اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ بس یہ جو حدیث میں نے پڑھی اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ بولیے۔ چلو ایسے سمجھاتا ہوں، میں نبی کریم ہوں اور میں آپ کے سامنے کہوں کہ یہودیوں کو سلام کرو، نصرانیوں کو سلام کرو، اور یہاں بھی جو بھی یہودی ہو نا، ہمارے یہودی ہو، اس کو سلام مت کرو، تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ بولو بیٹا، آپ کو پوچھنا چاہیے نا کہ ہمارے یہودی کون ہے اس میں سے،
یہ محمد رضا کہ ظہیر رضا کہ قاسم رضا کہ احمد رضا کہ مولوی رضا، کون؟ اس لیے نبی کو پوچھا گیا من یہود امتی، یا رسول اللہ تمہاری امت کے یہودی کون ہے؟ جواب سننا ہے۔ نبی کریم نے کہا الذین یسمعون الاذان والاقامہ ثم لا يحضرون الجماعہ، میری امت کے یہودی وہ ہے جو اذان کو سنتے ہیں، اقامہ کو سنتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز جماعت پڑھنے نہیں جاتے۔ یہاں گلی گلی ہمارے پاس مسجد ہے، اسلامیات، دینیات۔ جب بھی موقع، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو مسجد کے بغیر نہیں چلتا، رہا نہ جائے۔ ایک ایک خطوہ، ایک ایک خطوہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشى يطلب به الجماعة، جو آدمی نماز جماعت کے لیے اپنے گھر سے نکلے ارادے کے ساتھ کہ میں نماز جماعت پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس کی عوض کیا ہوگا؟ یکتب اللہ لہ، مضمون ہے یکتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70,000 حسنہ، ایک ایک قدم کے عوض خداوند کریم 70,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ ڈالے گا۔ یہ نماز جماعت میں جانے والا۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہمارے پاس آئی ہے جس کو سن کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں نبی کریم ایسے زیادہ کی بات کیوں کرے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا ان اللہ وعد ان يدخل الجنہ 3 نفر بغیر حساب، خداوند کریم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 3 آدمیوں کو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دے گا، اور وہ تینوں لوگ یشفع معہم 80,000، اور تینوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ 80,000 لوگوں کو شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ وہ تو انشاءاللہ آپ لوگ ہوں گے جس کے لیے حساب و کتاب نہیں، وہ فوراً جنت میں۔ کیوں؟ نبی کریم نے کہا پہلا المؤذن، اذان دینے والا، اس کو ہم چھوٹا آدمی سمجھتے ہیں نا، جو اذان دیتا ہے، وہ جو بھی ہو پوری دنیا میں یہی ہے، اذان دینے والا یعنی الٹو فالتو آدمی۔ اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کتنی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک۔ دوسرا والامام، پیش امام جو نماز جماعت کو انجام دیتا ہے، اس کو بھی ہم چھوٹا آدمی سمجھتے ہیں، پیروں سے کچلنے کے لائق۔ بس تو نماز پڑھا دے، اتنا تجھے سلام، تیرا ہاتھ چومے، بس اس سے علاوہ تیری کوئی قیمت نہیں۔ اور خدا نے کیا کہا کہ یہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا اور 80,000 کو ساتھ میں لے جائے گا۔ تجھے کیسے لے جائے گا؟ تو جو اس کو نیچ سمجھتا تھا تجھے لے جائے گا۔ وہ صبح شام اس کی تو بے عزتی کرتا تھا، صبح شام اس کو سلام بھی نہیں کرتا تھا، صبح شام اس کے سامنے آواز کو بلند کرتا تھا، کیا سمجھتا ہے 80,000 اس میں تو آئے گا؟ دورا دیو سے تارا جوش، صلو علی محمد وعلی محمد۔ مدعے کی بات اب آتی ہے، مدعے کی بات اب آتی ہے۔ 3 کو بغیر حساب و کتاب جنت میں خدا ڈالے گا، وہ اس کا خود کا وعدہ ہے، اور تینوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ 80,000 لوگوں کو اپنے ساتھ شفاعت کر کے جنت میں لے جائے، ایک مؤذن، دوسرا امام۔ تیسرا اب سنیے، وَرَجُلٌ يَتَوَضَّعُ، وَرَجُلٌ يَتَوَضَّعُ وَيَدْخُلِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُصَلِّي الْجَمَاعَةَ،
اور وہ آدمی جو وضو کرے گا مسجد کے اندر داخل ہوگا اور نماز جماعت کو پڑھے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا مسالہ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا ہی کہہ دیتے کہ وہ تین کون ہے؟ ایک مؤذن، ایک امام جماعت اور ایک ماموم نماز جماعت انجام دینے. اتنا کافی نہیں تھا؟ یہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایسا آدمی جو وضو بھی کرے گا مسجد کے اندر بھی جائے گا نماز جماعت کو انجام دے گا؟ اتنا کہنا کیا کافی نہیں ہو سکتا تھا کہ انجام دینے والا آدمی نماز جماعت کا وہ اتنا کافی نہیں ہو سکتا؟ مسالہ کیوں ڈالا؟ آپ کی سوچ کہاں تک جاتی ہے؟ کیوں؟ میں نے خوب سوچا ہے کہ نبی کریم نے یہ 3-4 چیزیں زیادہ کیوں ڈالی کہ یتوضا وضو کرے گا، یدخل المسجد مسجد میں داخل ہوگا اور نماز جماعت کو انجام دے گا. میں نے خوب سوچا، میرا ذہن وہاں تک گیا کہ شاید رسول خدا یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانے میں یہ بات آئے گی کہ کچھ لوگ مسجد میں تو جائیں گے لیکن نماز جماعت نہیں پڑھیں گے. ان کے پاس طرح طرح کے بہانے ہوں گے. پڑھانے والا عادل نہیں، میں دودھ کا دوئلہ ہوں. پڑھانے والا صحیح نہیں، میں دودھ کا دوئلہ ہوں. پڑھانے والا جھوٹا ہے، میں سب سے سچا ہوں. پڑھانے والا ایسا ہے، اس کا مخرج ایسا ہے، وہ صحیح پڑھتا نہیں، اس کو مسائل آتے نہیں. میں پیچھے نماز اپنی پڑھوں گا، وہ اوپر آگے پڑھاتا رہے. نبی نے اس لیے کہا کہ وضو کرے گا مسجد میں جائے گا اور نماز جماعت بھی پڑھے گا. کچھ ایسے ہوں گے جو مسجد میں جائیں گے لیکن نماز جماعت نہیں پڑھتے ہوں گے. آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں؟ حد سے زیادہ ہے. تو تیرا ایمان کہاں گیا؟ تیرا ایمان کہاں گیا کہ مسجد میں جا کے تو نماز جماعت کو انجام نہیں دیتا؟ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام مضمون الصلاۃ خلف امام بالجماعہ 1000 رکعہ ب1000، ایک ایک پڑھی ہوئی نماز جماعت عالم کے پیچھے 1000 مانند گنی جائے گی ایک ایک نماز. کیوں میں اپنے آپ کو اس نقصان میں ڈالتا ہوں؟ اوپر سے نماز آپ کو پتا ہے ابھی ہے تھوڑا وقت میرے پاس، کیا بیان کروں؟ زندگی بھی اتنی کم ہے اور مجلس کا ٹائم بھی اتنا کم، کہاں جائے آدمی؟ ایک شرابی کے گھر مجھے دعوت آئی. اب آپ پوچھیں گے کون تھا وہ؟ نہیں پوچھنا آپ کو. پنچات تو اپنی رگو رگ میں ہوئے کہ کون ہتو. یہ وری ہمت کری مولانا نے بولا شرابی آدمی. ہاں اتنا بھی کہہ دوں کسی کو نہیں پتا کون ہے. شرابی نہیں، ابھی قید کے اندر سڑتا ہے. ایک دن گیا، اس نے کہا مولانا آپ میرے گھر آئے. مجھے سب پتا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو، پہلے نمبر کا بدماش میرے جیسا، سب جانتے اس کو معاشرے میں. آیا گھر پہ، میں نے کہا بھائی تجھے کیا توفیق ہوئی کہ تو نے مولانا کو کہا مولانا میرے گھر پہ آؤ؟ دیکھو مولانا میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا کیا معاملہ ہے؟ دیکھا مولانا باتوں پہ بات آئی. کہا مولانا آپ کو پتہ ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ دین اگر کوئی سچا ہے تو وہ ہمارا. شرابی آدمی، لوچا لفنگا ڈاکو آدمی، اور تیسرا کیا تھا ابھی بولا میں نے؟ قیدی آدمی. کہتا مجھے یقین ہے میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ دین اگر کوئی سچا ہے تو وہ ہمارا. اچھا کیا ہے تیری دلیل؟ اس نے کہا سب ادیان میں جب دیکھو نا، سب ادیان میں ملک جب بدلتا ہے، زبانیں جب بدلتی ہے، جگہیں جب بدلتی ہے، جو خدا ہوتا ہے نا ان لوگوں کا، ان کے نام بھی
زبان کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. ایک ہی ایسا دین ہے جس میں جو ان کا پروردگار ہے اس کا ہر جگہ، چاند کے اوپر، چاند کے نیچے، سورج کے اوپر، سورج کے نیچے، یہاں سے لے کر وہاں تک دنیا کے جس بھی کونے میں جاؤ، مسلمان کا خدا کا نام ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ. میں کہا اچھا اس لیے تو کہتا ہے کہ دین سچا ہے؟ کہا اتنا ہی نہیں، میں نے دین اسلام میں یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا بھر کی عبادتیں جگہ جگہ پہ لوگ جب عبادت کرتے ہیں دوسرے ادیان کے لوگ، تو وہ اپنی زبان میں جو بھی کرتے ہیں، ایک واحد دین اسلام ہے جس میں نماز، خدا کی عبادت ایک ہی زبان میں کی جاتی ہے. جہاں پر بھی جاؤ نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، ہر جگہ نماز جماعت قائم ہوتی ہوگی. تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، صاحبان ایمان کہتا ہے، اور وہاں خدا کہتا ہے انما یعمر 9:18 انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ خدا کے گھر کو آباد کرتا ہے. آج وہ نہیں آئے. امیر بھائی آپ کو حکم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی جو بات آئے گی بہت کڑوی آئے گی، تاکہ تھوڑا میٹھا ہو جائے مجمع. ایک دو نعرہ لگاؤ میں پانی پی لوں. صلو علی محمد وعلی محمد. خدا ختمی انبیاء آواز بلند صلوات. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک باواز بلند حیدر صلوات. نعرہ لگا کہ پیٹ بھر گیا. اب سنیے، کل بھی کہا تھا علی کا فقط نعرہ کافی نہیں ہے، علی کو ماننا پڑے گا. علی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا، علی نے جو کیا ہے وہ کرنا پڑے گا. علی ہمارے قدوہ ہے، نمونہ زندگی ہے. اب تو سوچ لے مسلمان، یہ علی کے نعرے کے بعد تیرے اندر تبدیلی لانی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آپ کو پتہ ہے خدا کا جو فرشتہ ہے نا جبریل امین، یہ اشرا میں نے پڑھا ہے، یہاں نہیں، اوہ یہ دکھ گیا ہے، فرشتہ سامنے بیٹھا ہے. یہ جو ہے نا رضا بھائی جیوانی، بیان کرتا جاؤ تھوڑا. انڈیا میں اگر میں نے قدم رکھا ہے تو احسان اس کا ہے. یہ کوئی 2013 میں آئے تھے وہاں دار السلام، 13 تھا نا، 2013 دار السلام آئے تھے، اور انہوں نے وہاں دیکھ لیا کہ اس باپو کو ہم امپورٹ کرتے انڈیا. تب سے ہم انڈیا آتے ہیں بدولت یہ آدمی. صلو علی محمد وعلی محمد. تب اشرا پڑا تھا آرزو جبرائیل، جناب جبرائیل علیہ السلام کی آرزو، پہلی آرزو. نبی کریم کے پاس جبرائیل آئے ہیں اور نبی کریم کو گفتگو کرتے ہوئے بات ہو چکی. نبی کریم علی کے پاس آئے، علی کو ساتھ میں بٹھا کر کہا یا علی ان جبرائیل تمنا بسبعۃ اشیاء. اگلی بار آؤں گا تو پڑھ دوں گا. اے علی، جبرائیل نے 7 تمنا کی ہے کہ کاش یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا. اس طرح سے 7 تمنا. اس میں پہلی تمنا یا علی جبرائیل کی یہ تھی الصلاۃ مع الجماعہ. جبرائیل بھی انتظار کرتے ہیں، اے کاش میں انسان ہوتا، امت محمد کے اندر انسانیت میں ہوتا تو مجھے شرف ملتا کہ نماز جماعت ادا کروں. خدا کا فرشتہ کی تمنا کیا ہے؟ نماز جماعت. اور میں تو جبرائیل کا سردار ہو گیا ہوں، جبرائیل میرے نیچے ہے، مجھے نماز جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں. تو علی کا نعرہ لگ چکا. اسی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے مضمون. آپ کہیں بیٹھے تھے، آپ نے یہ بیان کر دیا
آپ نے کہا الجلوس فی المسجد احب الی من الجلوس فی الجنہ. علی نے کہا مسجد میں بیٹھنا مجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے کہ میں جا کے جنت میں بیٹھوں. محمد رضا بھائی، یہ تھا نا آپ کا نام، آپ کو کیا پسند ہے، جنت میں بیٹھنا یا مسجد میں؟ جنت میں تو جانا ہے ہم سب کو انشاءاللہ، ہمارے باپ کی جاگیر ہے. ہاں؟ تو بے شک جنت میں بیٹھنا، تازی تازی ہوا، اے سی، سب پسند کریں گے ہم. لیکن علی نے کہا مجھے مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے جنت میں بیٹھنے سے. پوچھا گیا یا امیر المومنین کیوں؟ تو علی نے کہا جنت میں بیٹھنا میری پسند ہے، مسجد میں بیٹھنا میرے خدا کی پسند ہے. باوجہ بلند صلوات. الجلوس فی المسجد احب الی من الجلوس فی الجنہ. مجھے مسجد میں بیٹھنا زیادہ محبوب ہے کہ میں جنت میں جا کے بیٹھوں. اے عزاداران امام حسین، آج محرم کی 4 تاریخ ہے. کربلا میں جو ملعون لوگ تھے، لعنتی لوگ تھے، آج آپ کو پتا ہے نا جناب حر کا تذکرہ کر رہا ہے. حر کی جب ملاقات ہوئی ہے حسین مظلوم سے اور نماز کا وقت آیا ہے، تو آپ کو کچھ یاد ہے مصائب میں سنتے ہو آپ کہ وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات آئی تھی نا کہ حر نے کہا تھا فرزند رسول نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز جماعت آپ پڑھاؤ گے یا میں؟ نماز جماعت. وہاں پر بھی نماز جماعت حور کو یاد آئی تھی. جب بات ہوئی تو حور نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز کو ادا کر سکتا ہوں؟ عزیزو، یہ حور نماز جماعت کا پابند تھا. آج اس کا تذکرہ کرنا ہے نا. ہمارے خطیب مرحوم مرزا اطہر یوں بیان کیا کرتے تھے کہ شب عاشور ایک آدمی جس کا نام مہاجر ابن عوس ہے، انہوں نے دیکھا کہ جناب حور خیمے کے اندر ایک طرف سے دوسری سے ایک طرف آ رہے ہیں. مہاجر نے پوچھا حور کیا ڈر گئے ہو؟ کہا مہاجر سپاہی اپنے موت کے سائے ساتھ میں لے کر نکلتا ہے، مجھے موت کی کوئی تکلیف نہیں. کہا اچھا تو پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا میں طے نہیں کر پا رہا ہوں جنت کی طرف سے ہو یا جنت. اور کو پتہ نہیں چلتا کس طرف جائے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. اور کا فیصلہ ہو گیا، سب کو بتا دیا کل میں حسین کے ساتھ جاؤں گا. یہ بات اپنے بیٹے بکیر نے سن لی، نزدیک میں آیا اور کہا بابا ایسا ارادہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا بیٹا میں تجھے جواب نہیں دوں گا، یہ میرے الفاظ ہیں. کہا بیٹے خیام حسینی تک جا، پھر آ کے بتاتا ہوں میں کیوں حسین کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. فرزند بکیر نکلا، تھوڑی دیر نہ ہوئی آیا. کہا بابا کچھ خاص نہیں سنا. کہا بیٹا اور نزدیک جاؤ خیام حسین کے پاس. بس عزادارو وہ بیٹا اور نزدیک آیا حسینی خیام کے نزدیک. تھوڑی دیر کے بعد روتا ہوا واپس اپنے بابا حور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا بابا کل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. حور نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا جیسے جیسے خیمے کے نزدیک گیا نا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کی التش التش کی آواز سنائی دی. اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں بھی حسین کا ساتھ دوں گا. عزادارو صبح عاشورہ نمودار ہوئی. حور نکلتا ہے، مولانا ہی پڑھتے ہیں کہ حور نکلتے وقت کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک شقی ہے
جس کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے اور پانی کو ایک گھوڑے کی ٹاپوں کے اوپر ڈال رہا ہے، اور نزدیک آئے اور کہا اے بدبخت تو کیا کر رہا ہے؟ کہا اور کیا کروں، سورج گرمی اتنی ہے کہ یہ جانور کے جو پیر ہے نا وہ گرم ہو چکے ہیں۔ اور نے کہا اے بدبخت یہ جانور کے پیر کے لیے تیرے پاس پانی ہے، وہاں زہرا کے کلیجے الاتش الاتش کی آواز میں ہے۔ آزادارو جناب حور اپنا فرزند اپنا بھائی لے کر خیام حسینی تک آ گئے، حسین کی بارگاہ میں آئے، حسین نے استقبال کیا، سینے سے لگایا اور نے کہا مولا حلی توبہ، اور کو حسین نے جواب دیا اور میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا، اور کو سینے سے لگایا، اور کو محسوس ہوا، کیا محسوس ہوا؟ حسین کی آنکھوں سے حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور چمکا، کہا مولا آپ کا رونے کا سبب کیا ہے؟ گنہگار تو میں ہوں۔ حسین نے کہا حسین شرمندہ ہے، جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے پانی پلایا، لیکن آج حسین کے پاس تجھے دینے کے لیے پانی نہیں۔ اور نے کہا مولا یہ سب کا سبب میں ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں، مولا پہلے اجازت دو کہ میں اپنے فرزند کو قربان کروں، بکیر کو۔ عزادارو حسین کے سامنے فرزند حور میدان میں گیا، لڑائی کی، ایک تھوڑی دیر نہ گزری تھی وہاں سے ندا آئی ہوگی، یا بابا ادرکنی، بابا میری خبر لیجئے۔ حسین و حور دونوں ساتھ میں چلے، لیکن ماجرا یوں ہوا حسین پہلے پہنچ گئے اور وہاں آئے۔ اب حور نے بیٹے کے لاش کی طرف نظر کی تو کیا دیکھا کہ بیٹا چل بسا ہے۔ حور نے اپنے آستینوں کو بلند کرنا کیا، حسین نے دیکھا، کہا حور کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا کیا کروں، جوان بیٹے کا لاشا ہے نا، اٹھانا تو پڑے گا نا۔ اس وقت حسین نے قیامت کا جملہ کہا، اور کیا کوئی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا مولا عصر عاشور پتا چلے گا، ارے کیسے ایک ضعیف باپ جوان کا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره ماتم حسين۔